سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سلام اللہ علیہم و رضوان اللہ علیہم۔ حضرت علی کے بعد خلافت حسن بن علی کو ملی، جنہوں نے امت کے اتحاد کے لیے 6 ماہ بعد خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں ترک کر دی۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلافت دی گئی، جس پر امت میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ یزید کی شخصیت متنازع تھی۔ امام حسین جیسے جلیل القدر صحابی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل کوفہ عراق نے امام حسین کو خطوط لکھے کہ ہم یزید کو پسند نہیں کرتے، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جنہیں کوفیوں نے پہلے خوش آمدید کہا مگر بعد میں دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ اس کے باوجود امام حسین اہل بیت کے ساتھ کوفہ کے ارادے سے کربلا پہنچے۔ یزید کے گورنر ابن زیاد نے امام حسین کے قافلے کو روک کر کربلا میں محصور کر دیا۔ سن 61 ہجری وقت تھم سا گیا۔ فرات کے کنارے ایک لق و دق صحرا اپنی سانسیں روک کر کچھ دیکھنے کو تیار تھا۔ ایک قافلہ، نہ تلواروں کا شور، نہ لشکر کی دھمک، بس حق کا کارواں تھا۔ امام حسین کے ساتھ تقریباً 72 افراد تھے، جن میں اہل بیت، بیٹے، بھتیجے، بھائی، اصحاب و انصار، خواتین اور بچے شامل تھے۔ امام حسین رسول کے نواسے، جنہوں نے تخت نہیں سچائی کو وراثت میں لیا، جنہوں نے بیعت نہیں کی، ضمیر بیچا نہیں، وہ آئے نہ حکومت کے لیے نہ بادشاہی کے لیے، بلکہ دین کی بقا اور باطل کے انکار کے لیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہائے کربلا کے خیمے، یہ خیمے صرف کپڑے کے نہیں تھے، یہ ایمان، صبر اور سجدوں کی چھاؤں تھے۔ یہاں زینب تھی، سکینہ تھی، علی اکبر، قاسم اور عباس تھے۔ ہر ایک دل میں عشق نبوی، زباں پر ذکر الہی اور جسم پر زخموں کی دعوت تھی۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ 7 محرم، پانی بند، فرات کا بہاؤ روکا گیا۔ فرات جس کا پانی حسین کے نانا کی برکت سے جاری و ساری تھا، آج اسی حسین کی بیٹی پیاس سے بلک رہی ہے، مگر اسے 2 گھونٹ پانی نہیں دیا گیا۔ کیا امت کی غیرت مر چکی؟ 9 محرم کی رات، خوف نہیں، سجدے تھے، آوازاری نہیں، قرآن کی تلاوت تھی۔ جہاں موت دستک دے رہی ہو، وہاں عشق وضو کر رہا تھا۔ زینب نے بھائی سے پوچھا، بھائی کیا تم نے وفا کے سب چراغ روشن کر دیے ہیں؟ حسین نے کہا، زینب کل سورج بھی ہمارا ماتم کرے گا۔ یزیدی فوج نے حملے کی تیاری کی۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت لی تاکہ عبادت کر سکے۔ 10 محرم، ایک طرف 30,000 کا لشکر، دوسری طرف ایمان و عمل اور اخلاص و وفا کے پیکر 72 افراد۔ قاسم جو ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا، علی اکبر جو رسول کی شبیہ تھا، عباس جس کی وفا پر آسمان بھی نازاں تھا، ایک ایک کر کے سب گئے اور سب نے یہ کہہ کر جان دی، لبیک یا حسین۔ صبح سے شام تک جنگ جاری رہی۔ امام حسین کے ایک ایک ساتھی، بھائی، بھتیجے شہید کیے گئے۔ امام حسین نے خود بھی کئی جانبازوں کو خاک و خون میں نہلایا، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا۔ حسین اکیلے رہ گئے، تنہا، زخمی، پیاسے، سجدے میں گئے اور سر کاٹ دیا گیا۔ زمین کانپی، آسمان چیخا، فرشتے خاموش ہو گئے، مگر حسین جیت گئے۔ روایات کے مطابق شمر بن جوشن نے امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین کا سر کاٹ کر یزید کے دربار دمشق بھیجا گیا اور اہل بیت کو قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا۔ قافلہ تو اسیر ہوا، مگر زینب خاموش نہ ہوئی۔ یزید کے دربار میں حیا کا پیکر اور جرأت و شجاعت کا بے مثال نمونہ بنے ایک عورت باوقار کھڑی ہوئی، چہرے پر غیرت فاطمی کی جھلک، زبان پر علی کا لہجہ اور دل میں حسین کا خون تھا، اور فرمایا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا۔ اے یزید،
تو نے ہمارے جسم کو قید کیا مگر ہمارے دل قید نہ ہو سکے، تو نے ہمیں بازاروں میں پھرایا مگر ہماری عظمت کو نہ گرا سکا، تو نے حسین کا سر نیزے پر چڑھا دیا مگر ان کے پیغام کو نہ مار سکا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا، خدا کی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہماری وحی کو دفنا سکتا ہے، اور نہ ہمارے مقصد کو پا سکتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو حسین مر گیا؟ نہیں، حسین کا خون ایک انقلاب ہے جو تاریخ میں گونجتا رہے گا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین نے ظالموں اور جابروں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ فراز نیزہ، لب تشنا کام اور وہ کلام، زبان سید خیر الانام اور وہ کلام، نہ پھر جہاں کو میسر ہوئی وہ دید و شنید، نہ پھر بہم ہوا نور امام اور وہ کلام، بھولا نہ پائے گا اب دشت نینوا تا حشر رخ حسین علیہ السلام اور وہ کلام۔ اسد ہے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی، علی کا لہجہ وہ دربار شام اور وہ کلام۔ اس واقعے نے اسلامی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، ایک پیغام ہے اور ایک دعا ہے جو آج بھی ظلم کے خلاف اٹھتی ہے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو سنو، کیا تم بھی حسین کے قافلے میں ہو؟ کربلا ختم نہیں ہوئی، ہر وہ جگہ کربلا ہے جہاں حق کو دبایا جائے، اور ہر وہ دل حسین ہے جو باطل کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ امام حسین قیامت تک آنے والی امت کو سکھا گئے کہ باطل کے سامنے جھکنا ممکن نہیں، چاہے جان دینی پڑے۔ دین کو سیاست کے تابع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سیاست دین کے تابع ہے۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے امت کو بیدار کیا کہ کبھی اصول بیچ کر امن نہ خریدو، اگر ظلم پر خاموش ہو گئے تو تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے۔